السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابن عباس رضی اللہ عنہ، یا غلام انصر اللہ ینصرک تجدہ تجاہک واعلم لو اجتمعت الامۃ علی ان تنفعک لن تنفعک بشیء الا قد کتبہ اللہ لک ولو اجتمعت الامۃ علی ان تضرک لن تضرک بشیء الا قد کتبہ اللہ علیک رفعت الاقلام وجفت الصحف او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے جمعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم آپ کا طریقہ تعلیم کیا ہوا کرتا تھا، اس پہ گفتگو کر رہا تھا کہ ایک معلم کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ صبر بنیادی صفت ہے، کہ جب صبر کسی کے اندر نہیں ہوگا تو وہ معلم بننے کا اہل نہیں ہے۔ معلم کے لیے صبر سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اسی صبر کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بے عزت نہیں کیا کرتے، بےزتی نہیں کیا کرتے تھے، ان کی بے عزتی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی غلطی کے اوپر ان کو سمجھایا کرتے تھے نرمی سے، شفقت سے۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری رد عمل نہیں دکھایا کرتے تھے، آپ حکمت کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے۔ جیسے میں نے وہ دیہاتی کا واقعہ بھی بتایا تھا کہ جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا، پھر میں نے ان صحابی کا واقعہ بھی آپ کے سامنے گوش گزار کیا تھا کہ جنہوں نے نماز کے اندر یرحمک اللہ کہہ دیا تھا۔ یہ ایک دو واقعات میں نے عرض کیے تھے۔ پھر ایک اور اب جو کچھ دو چار باتیں آج عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کے اندر تکرار تھا۔ تکرار کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے گفتگو کرتے تھے تو بعض اوقات اپنی گفتگو کو ایک سے زیادہ دفعہ کیا کرتے تھے، مکرر کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ سامنے والے کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا نا اکثر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ فرمایا، آپ نے 3 دفعہ یہ فرمایا۔ یہ اصل میں لوگوں کو سمجھانے کا ایک انداز تھا کہ ایک بات کو مختلف انداز سے اور طرح طرح سے اور بار بار کہنا۔ جیسے ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تک فرمانے کے بعد اگلی بات آپ بڑی اہم فرمانے لگے تھے۔ ایک تجسس پیدا ہو گیا نا، لوگوں میں ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ وہ کون سا دوست، وہ کون ہے، وہ کون سا حصہ ہے جسم کا جس کی اتنی اہمیت ہے۔ پھر آپ نے 3 دفعہ فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، غور سے سنو وہ دل ہے، غور سے سنو وہ دل ہے، غور سے سنو وہ دل ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو ایک سے زیادہ دفعہ فرمایا کرتے تھے، اس لیے تاکہ اگلے بندے کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اس سے معلم کو بہت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر ٹیچر پڑھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، دیکھو ایک دفعہ بتا رہا ہوں دوبارہ نہیں بتاؤں گا، غور سے سن لو، ایک دفعہ بتا رہا ہوں دوبارہ نہیں بتاؤں گا۔ یہ طریقہ ایک تعلیم کے لیے ایک بہت مفید طریقہ نہیں ہے۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو جب آپ پڑھانے کے لیے آئے ہیں، اس مقدس فریضے کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کو وقت اس کے لیے نکالنا پڑے گا۔ خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ طریقہ بہت زیادہ بہت مفید ہے کہ آپ بار بار ان کو ایک چیز بتائیں، جو وہ بار بار سنتے ہیں ان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے نا عربی کا محاورہ کہتے ہیں اذا تکرر تقرر فی القلب، کہ جب ایک چیز مکرر ہوتی ہے تو وہ پکی ہو جاتی ہے دل کے اندر، تو بار بار کہا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے اس کو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نا اگلے کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس میں وقت لگتا تھا آپ اس کو لگایا کرتے تھے۔ پھر کبھی کبھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو سوال سے شروع کیا کرتے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا بچوں کے اندر طلب پیدا ہو بات سننے کی، تو ان میں پہلے کیوریاسٹی پیدا کرنی پڑتی ہے، تجسس پیدا کرنا پڑتا ہے کہ ان کے دل کے اندر وہ کیا کہنے لگے ہیں، کیا کہنے لگے ہیں۔ جیسے میں نے بھی حدیث آپ کو سنائی، آپ نے ایک بات تو کر دی اور آگے
اب آگے لوگ اچھا کون سا حصہ ہے؟ کبھی کبھی آپ کہا کرتے تھے کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں؟ اب اکثر روایات سنتے ہوں گے نا، حدیث میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اب یہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ کہنے کا مقصد طلب پیدا کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے بتانے سے پہلے اگر آپ نے طلب پیدا کر دی نا، اب وہ بندہ بات آپ کی بڑے غور سے سنے گا۔ یعنی آپ ایک بندے کو کہتے ہیں اب دیکھو جو میں بات بتانے لگا ہوں نا، یہ 1 کروڑ روپے کی بات ہے، 1 کروڑ روپے کی بات ہے۔ اب جو نہیں بھی سن رہا ہوگا نا، اگر میں آپ لوگوں کو یہاں پہ کہوں جو میں بات کہنے لگا نا 1 ارب روپے کی بات ہے، جو ابھی نہیں بھی سن رہا ہوگا نا بات، فوراً کیا کہنے لگے یار 1 ارب روپے کی کون سی بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز سکھانے سے پہلے کبھی کبھی ان کے اندر تجسس پیدا کرتے تھے تاکہ آپ بات غور سے سنیں۔ تو یہ اللہ کے نبی، اب یہ طریقہ تعلیم ہے نا، مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف کہ جو آگے بیٹھنے والا ہے، جو مخاطب ہے، جو طالب علم ہے، اس تک بات اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے تھے۔ اس سے معلم کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کو سوچے کہ میں بچوں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں، میری بات ان کے پاس بہتر سے بہترین انداز سے کیسے پہنچ سکتی ہے۔ اس کے لیے سوچ بچار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ چاہے آپ دینی استاد ہیں، کسی دینی علم کو پڑھانے والے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ناظرہ پڑھاتے ہیں، یا آپ کسی ادارے میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی عصری ادارے میں پڑھاتے ہیں، آپ کو ہر حال میں یہ بات سوچنی چاہیے کہ میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں جس سے بات بچوں تک پہنچ جائے، جن کے سامنے جو میرے مخاطب ان تک بات پہنچ جائے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی یہ تھی کہ آپ بہت بلیغ تھے۔ بلاغت کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا بڑا فصیح و بلیغ آدمی ہے۔ فصاحت و بلاغت کسے کہتے ہیں؟ ہم بلاغت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ مشکل سے مشکل قسم کے الفاظ استعمال کرنا کہ جو کسی کو سمجھ ہی نہیں، کہتے ہیں بڑا بلیغ آدمی، کسی کو سمجھ ہی نہیں کیا کہا اس نے۔ ابوالکلام آزاد نام آپ نے سنا ہوگا، یہ جس وقت پاکستان بن رہا تھا تو یہ کانگریس کے ممبر تھے، پاکستان بننے کے حامی لوگوں میں سے نہیں تھے۔ تو ابوالکلام، لیکن یہ کلام کے بڑے ماہر تھے۔ ابوالکلام کا مطلب ہی کلام کا باپ ہے، بولنے میں بڑے کمال کے آدمی تھے۔ بلکہ ان کی تحریریں اگر آپ کبھی کبھی پڑھیں نا تو بہت عجیب و غریب تحریریں ہیں۔ ایک دفعہ ان کی ایک تحریر، ویسی ذرائع مزاح ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ان کی نا ایک جگہ انہوں نے اپنی پیدائش کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا دن تھا اور ایسی یہ بار کا موسم تھا اور ایسی فضا تھی اور یہ تھا اور فلاں تھا۔ اتنی لمبی باتیں لکھنے کے بعد کا اس ماحول کے اندر یہ بندہ ناچیز دنیا کے اندر آیا۔ تو نیچے نے ایک مزاحیہ کالم نگار ہے مشتاق یوسفی صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، اور نیچے لکھا ہوا بھائی پہلے زمانے میں لوگ اتنے مشکل سے پیدا ہوتے تھے، آج کل تو بڑے آرام سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کہ انہوں نے اچھا ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سیاسی آدمی بھی تھے۔ تو یہ بیٹھے ہوئے ان کے پاس نا کسان آئے، انہوں نے آ کے ان سے کہا کہ حضرت آپ کو پتہ ہے بارشیں برسنی نہیں ہیں، تو فصل کا مسئلہ ہے، اب کیا کریں؟ تو بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا فضا میں کثافتیں بہت ہیں اس لیے ابر برس نہیں رہا۔ تو بیچارے کسان سننے کے لگتا ہے حضرت اپنے اذکار و اوراد میں مصروف ہیں، کسی اور وقت میں آئیں گے ان سے بات کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے وہ کسان آدمی، اس کو کیا سمجھ میں آئے گی فضا میں کثافتیں بہت زیادہ اس لیے ابر برس نہیں رہا، تو یہ تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو بلاغت کا مطلب اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایسی بات کریں کہ اگلے کو سمجھ ہی نہ آئے۔ بلاغت کہا جاتا ہے کہ وہ والی بات کی جائے، بلاغت بلوغ ابلاغ پہنچانے کو کہتے ہیں، کہ اگلے کو آپ بات پہنچا دیں۔ اب اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں کہ جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی اردو بہترین ہے، تو آپ وہاں پہ ان سے بہترین اردو میں بات کریں۔ اچھا آپ ایسے لوگوں میں موجود ہیں کہ جو شاید اس درجے کی اردو ان کی نہیں ہے، بس گزارا کرتے ہیں، تو آپ ان سے اس طرح بات کریں کہ ان کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلیغ تھے، آپ وہ بات کیا کرتے تھے جو لوگوں کو سمجھ میں آ جایا کرتی تھی۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، وہ کہتے تھے کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کیا کرو۔ اتنی گنجلک، اتنی کمپلیکس قسم کی باتیں نہ کیا کرو لوگوں سے جو ان کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اتریدون ان یکفر اللہ، تم چاہتے ہو کہ اللہ سے کفر کر دیا جائے؟ لوگوں کو بات ہی سمجھ میں نہ آئے تمہاری، اور جناب تم ان کو کفر میں ڈال دو۔ تو بعض اوقات نا بہت گنجلک باتیں جو ہے نا، گنجلک باتیں، اسی لیے میں عام طور پہ لوگوں کو یہ مشورہ نہیں دیتا کہ آپ زیادہ جو فلسفیانہ گفتگو ہوتی ہے نا، یا پھر جو علم الکلام والے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر توحید عقائد کے اوپر بہت گنجلک باتیں کرتے ہیں، ہر بندے کو ان کی باتیں نہیں سننی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات آپ کی سمجھدانی ہوتی نہیں ہے اتنی، کیونکہ انسان ہر کسی کا لیول مختلف ہوتا ہے نا۔ اعتراض انسان کو بہت جلدی سمجھ میں آتا ہے، جواب سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اعتراض تو یوں سے پیدا ہو جاتا ہے،
بھی اللہ کو کس نے بنایا؟ اعتراض تو بہت آرام سے پیدا ہو گیا، اب جواب سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے ہوگا اس کے لیے مزید، تو بعض اوقات وہ استعداد ہر کسی کے پاس ہوتی رہی ہے. تو اس لیے لوگوں سے وہ بات کی جائے جو ان کو سمجھ میں آئے. بچوں سے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ میٹرک کے لیول کی بات نہیں کریں گے، ان سے بچوں کی بات کریں گے. ان کو کھیل کھیل میں سکھائیں گے، آپ ان کو ہنستے مسکراتے سکھائیں گے. ان کو اگر آپ ڈسپلن سکھانے کے لیے بیٹھ گئے چھوٹے سے بچے کو، ہمارے یہاں اسکولوں کے اندر بڑا یہ مسئلہ ہے کہ چھوٹے سے بچے کو نا وہ یونیفارم اور طرح طرح کی اس طرح کی چیزوں میں پھنسا دیتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی نا ایک جکڑ بندی کے اندر آ جاتا ہے. حالانکہ اس وقت مغرب کے اندر جو نظام تعلیم چل رہا تھا نا شروع سے، آج سے بہت پہلے کی بات ہے، یعنی میں بالکل چھوٹا دوست ہوگا، شاید نرسری یا پلے گروپ یا کسی کلاس میں تھا. میرے چچا پاکستان سے باہر رہتے تھے تو ان کی بیٹی وہاں سے آئی، تو مجھے اس وقت یاد ہے میں نے اس سے پوچھا تھا تمہارے اسکول کا یونیفارم کیا ہے؟ کہتے ہم تو یونیفارم نہیں پہنتے اسکول میں. چھوٹے بچے تھے نا، ہم تو یونیفارم، کہتے ہم تو یونیفارم پہن کے جاتے ہیں اسکول. اب وہاں اس وقت یہ چیز تھی، اور آج جا کے ہمارے اسکولوں کے اندر اب یہ سمجھ میں آ رہی ہے ان کو باتیں کہ نہیں یار، بچپن میں بچوں کو یونیفارم کی جکڑ بندی کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے، بچپن میں نہیں ڈالنا چاہیے، آگے جا کے پابندیاں ان کے اوپر آئیں گی. اس کا مطلب آپ کو بچے سے اس لیول کے اوپر بات کرنا، یہ سنت نبوی ہے کہ آپ نے ہر کسی سے اس لیول کے اوپر بات کرنی جو اس کو سمجھ میں آ رہی ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی. اچھا آخری بات آج کر دوں، نہیں بھی ٹائم تو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھڑی تھوڑی سی آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کی صلاحیتیں پہچان کے وہ کام کروایا کرتے تھے. ہم بچے کے اندر صلاحیت نہیں پہچاننے کی کوشش کرتے. ہمارا لکھا ہوا نصاب ہے، وہی انگلش کی کتاب ہے، وہی اردو کی کتاب ہے، وہی قاری صاحب کا ایک ہی انداز ہے سب کو پڑھانے کا، اور ہر بندہ اسکول ہو کالج ہو مدرسہ ہو ایک ہی لاٹھی سے ہر کسی کو ہانکا جاتا ہے. صلاحیت نہیں دیکھی جاتی کہ اس کے اندر کون سی صلاحیت تھی. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں صلاحیتیں دیکھ کے ان کی ذمہ داریاں لگایا کرتے تھے. یہ کیا وجہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جنگوں پہ بھیجا جا رہا ہے، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں. حضرت معاذ کو کہہ رہے ہیں کہ معاذ تم کیسے فیصلہ کرو گے وہاں جا کے؟ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. اگر تمہیں اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا. وہاں بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ میں اجتہاد کروں گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جنگ پہ بھیجے جا رہے ہیں، معاذ رضی اللہ عنہ کو عالم بنائے جا رہے ہیں. حضرت زید بن ثابت سے کہا جا رہا ہے کہ تم زبانیں سیکھو لوگوں کی. ہر کسی سے مختلف کام کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہر کسی کے اندر مختلف استعداد تھی، مختلف صلاحیتیں تھیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صرف مسلمان ہونے کے بعد بہت اچھے کمانڈر نہیں تھے، آپ پہلے سے بہت اچھے مدبر تھے. وہ پہلے سے ہی ایسے تھے. مسلمانوں کو احد میں کس نے نقصان پہنچایا تھا؟ مسلمانوں کو جو احد میں نقصان ہوا تھا، جنگ احد میں مسلمان ایک ٹیلے کے اوپر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو وہاں پہ کھڑا کیا تھا اور ان کو کہا تھا دیکھو یہاں سے ہلنا نہیں ہے. بہرحال جو بھی بات ہوئی وہ سارا معاملہ الگ ہے. 40 لوگ نیچے آ گئے، 10 لوگ اوپر رہ گئے. کافر تو بکھر گئے تھے، وہ تو بھاگ رہے تھے واپس. خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں رضی اللہ عنہ بن گئے، وہ انہوں نے دیکھا، وہ گھوم کے آئے کہ یہ ٹیلا خالی ہے، یہ سب سے اچھی جگہ حملہ کرنے کے لیے حملہ کیا. 70 کے قریب جو صحابہ شہید ہوئے تھے اسی حملے کی وجہ سے شہید ہوئے تھے. ہوا یہ تھا کہ مسلمان یوں جا رہے تھے نا سیدھا، کافر یہ پیچھے جاتے جا رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے پیچھے وہ احد کا ٹیلا تھا جہاں سے 50 تیر اندازوں نے ان کی حفاظت کی تاکہ یہاں سے کوئی نہ آئے. جب خالد بن ولید نے دیکھا یہ ٹیلا خالی ہو گیا، انہوں نے یوں لمبا چکر مارا اور یوں کر کے ٹیلے کے پیچھے سے آئے اور یہاں سے اوپر سے حملہ کر دیا. اب آگے بھی کافر پیچھے بھی کافر، مسلمان بیچ میں آ گئے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اندر پہلے سے یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ بڑے کمانڈر تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علم کے پیچھے نہیں لگایا کہ خالد تم بڑی بڑی قرآن کی صورتیں بھی یاد کرو، تم عالم بن جاؤ، ایسا نہیں کیا. ان کو اس کام میں لگا دیا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو چنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، صاحب السر کہا جاتا ہے ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار. آپ جاسوسی بھی حذیفہ بن یمان سے کروایا کرتے تھے. خندق کے اندر واقعہ بڑا مشہور ہے، اب میں ایک ایک واقعہ بیان کروں، وقت بہت زیادہ لگ جائے گا اس کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا کرتے تھے. ہم بچے میں صلاحیت دیکھتے ہی نہیں ہیں. اچھا بڑے ہونے کے بعد بعض وقت صلاحیتیں دیکھنا تھوڑا سا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑی تعداد ہو جاتی ہے بچوں کی. یونیورسٹی میں آپ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ایک کلاس میں 40 50 بچے ہوتے ہیں آپ کے پاس، تو بعض اوقات ان کی صلاحیت پہچاننا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جو چھوٹے بچے ہیں، جو نرسری لیول کے بچے ہیں، یا پھر جو قاری صاحب کے پاس مسجد میں مکتب میں پڑھنے آ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ناظرہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس وقت قاری صاحب کو وہ بصیرت اپنی استعمال کرنی ہے کہ بچے کے اندر کے جوہر کو پہچاننا ہے. اس کے اندر جوہر کیا ہے؟
کوئی بچہ حافظے کا بہت تیز ہوتا ہے، کسی بچے کا دماغ جو ہے وہ مشینری کی طرح چل رہا ہوتا ہے، کوئی بچہ جو ہر چیز کو ایک الگ طریقے سے سوچ رہا ہوتا ہے. بچوں کی سوچ بڑی مختلف ہوتی ہے، اور وہ سوچ کہاں سے کیسے بنتی ہے کچھ سمجھ نہیں آتی. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، میں بچپن میں نا مجھے کوئی کہتا ہے روزہ، تو روزے کا مطلب میرے ذہن میں سموسہ تھا. جب کوئی روزے کا نام لیتا تھا میرے ذہن میں فوراً سموسے کی تصویر آتی تھی. اب وہ سموسے کی تصویر میں نے اپنے ذہن سے بنائی تھی نا، اب مجھے کوئی لاکھ بتاتا بعد میں باہر کے روزہ کیا ہوتا، مجھے سمجھ، میرے ذہن کے اندر ایک سموسہ بنا ہوا تھا روزہ. بچے کیسے سوچتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں بھی اسی طرح کی بہت ساری تصویریں ہوں گی. اپنے بچپن کو سوچنا شروع کریں کہ آپ کو کوئی کچھ کہتا ہوگا اور آپ کے ذہن میں کچھ ہوگا. پہلی دفعہ مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے کہا کہ ہم نا اپنے چچا کو ای میل کریں گے. ای میل تو ظاہر ہے اس سن 2000 یا 1999 کی بات ہے یہ. تو جب ای میل کا لفظ سنا نا، میں نے کہا ای میل کیا ہوتا ہے؟ ان کا ہم یہاں سے چچا کو بات بتائیں گے وہاں پہ تو ان کو پتہ لگ جائے گی. تو میرے ذہن میں ای میل کا تصور یہ آیا تھا کہ ابھی کمپیوٹر چلے گا اور سامنے میرے چچا کی تصویر آ جائے گی اور انہیں مائک پکڑا ہوگا ہاتھ میں اور وہ کہیں گے کہ تمہیں کیا چاہیے. ابھی ہر کسی کا اپنا ایک تصور، ایک تخیل ہے. اب آپ کو بچے کے اندر دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا تخیل اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے. بچے کارٹون کی طرح سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کے جوہر کو پہچانا کرتے تھے اور اس جوہر کے مطابق آپ فیصلہ فرمایا کرتے تھے کہ کس کو کیا کرنا ہے یا کیا کروانا ہے. یہ اس جوہر کے مطابق فیصلہ ہوا کرتا تھا. اب یہ ہمارے ہاں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ تعلیم کردار سے الگ ہے، تعلیم صلاحیتوں کو دیکھ کے نہیں دی جاتی، تربیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کل پرسوں کی بات ہے، میں ایک اسکول میں گیا، میں نے وہاں پر ان سے جا کے پوچھا، میں نے کہا آپ کا ایک پورا سلیبس بنا ہوا ہے. وہ اپنے بتا رہے تھے سارے کہ جی ہمارا سلیبس وغیرہ بنا ہوا ہے سارا. تو میں نے کہا جی آپ نے کوئی مورالٹی بیس بھی کوئی سلیبس بنایا ہے اپنا، کہ آپ یہ تو دیکھنا چاہتے کہ جب میرا بچہ جو ہے وہ پہلی کلاس کے اندر سے نکلے تو وہ انگلش کی عبارتیں پڑھ سکتا ہو، اردو کی نظمیں پڑھ سکتا ہو، ہجے وہ کر سکتا ہو، وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ نے اخلاق کے اعتبار سے کوئی ایسا نظام بنایا کہ جب میرا بچہ پہلی کلاس سے نکلے تو وہ اخلاق میں اس درجے کے اوپر ہو، اس کو اخلاق اور ویلیوز اور اقدار اتنی آتی ہوں، کیونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. آپ جوہر دیکھتے تھے، صلاحیت دیکھتے تھے، صلاحیت دیکھ کے اس سے کام کروایا کرتے تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نا یہ زبان سیکھنے میں بڑے تیز تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا زید میرے پاس نا یہودیوں کی طرف سے خط آتے ہیں، اب مجھے یہودیوں پہ اعتماد نہیں ہے، اب تم ایسا کرو یہودیوں کی زبان سیکھ لو، کہ پتہ نہیں وہ خط کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، کیسے ترجمہ کرتے ہیں، مجھے ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تم زبان سیکھ لو. کہتے ہیں 17 دن میں میں نے زبان سیکھ لی، 17 دن میں نے ان کی زبان سیکھ لی. اور زبانوں کا بھی ذکر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا یہ سیکھ لو، ان کو بھی سیکھ لی. اب اندر کے جوہر کو پہچاننا ہوتا ہے. تو ہمارے نبوی طریقہ تعلیم کے اندر صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے، اس میں صلاحیت کس چیز کی ہے. یہاں تک کہ جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، ان کی کھیل سے ان کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں یہ. اسی لیے مجھے اور آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے. یہاں تک کی گفتگو میں یہی ختم کر دیتا ہوں. لیکن پچھلی دفعہ نا میں نے شاید پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، یہ بات نہیں، ابھی ہمارے یہاں نا ایک کلوزنگ سیریمنی ہوئی ہمارے مکتب کی. تو وہاں پہ جو ہمارے مہمان آئے تھے انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی. ہم جب بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے بچوں کا باغبان بنایا، ترخان نہیں بنایا. باغبان بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم بچوں کی تربیت کرنے میں انتہا کوشش کر سکتے ہیں، نتیجے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. مالی جو ہے نا وہ باغ میں جاتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، پھول بوٹے بھی لگاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھل پھول نکلے گئے نہیں نکلے گئے یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا. تو ہم بھی بچوں کی صلاحیت بھی پہچاننے کی کوشش کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بچہ بنے گا کیسے یہ میرے آپ کے بس میں نہیں ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ترخان سمجھتے ہیں. ترخان کیا جو کارپینٹر ہوتا ہے نا، وہ جس طرح چیز کو بنانا چاہتا ہے ویسا بنا دیتا ہے. وہ کہتا ہے لکڑی یہاں لگاؤ، یہاں لگاؤ، یہاں لگاؤ، ایک ڈھانچہ، ایک سٹرکچر اس کے سامنے بن کے آ جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ترخان ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کی ایک یہاں ٹھوکی، ایک یہاں سے ٹھوکا، اس کو یہاں سے ٹھوکا، اب میں اس طرح کا بچہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس طرح سے وہ بن جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو میڈیکل کی فیلڈ بہت اچھی لگتی ہے، بچے کو نہیں اچھی لگتی ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کمپیوٹر سائنٹسٹ بنے، ہو سکتا ہے کمپیوٹر سائنٹسٹ وہ میکینیکل انجینئر بننا چاہتا ہو، اس کی صلاحیت اس کے اوپر ہو. تو اصل کام نبوی طریقے تعلیم کے صلاحیت کو پہچانا جائے، اس کے اوپر محنت کی جائے، پھر کل کو اللہ رب العزت اس کو نکالیں گے، اللہ اس کو بنائیں گے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کیسے تھے، اس کو سیکھنا سمجھنا پڑھنا ضروری ہے. جو اساتذہ ہیں خاص طور پہ ان کو، والدین کو بھی سمجھنا چاہیے، لیکن اساتذہ کو خاص طور سے سمجھنا چاہیے. کچھ 2-4 باتیں اور رہ گئی ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں اگلے جمعے عرض کر دوں گا. سنت ادا فرما لیجیے.